بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الفی پروگرام مقالات حکمت میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عظیم مقالات، وہ عظیم بات جو آج تک آپ کے گوش و گزار نہ ہو سکی، ہم کوشش کریں گے کہ اسی مقالات حکمت میں سے چند اقتباس آپ کی نظروں سے گزاریں، آپ کے اذہان تک منتقل کر سکیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کام کی، کہ کام کیا ہے؟ کام زندگی کا حاصل ہے، کام زندگی کا حاصل ہے، اور ہر کسی کو کام ہی کی بدولت اعزاز اور کام ہی کے عوض انعام و اکرام عطا ہوا کرتا ہے۔ شہادت کا نام ہی کے انعام کا اصطلاحی نام ہے، اور انسانی زندگی میں جو جدوجہد اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ جسے سب سے بہتر انعام عنایت فرمایا کرتا ہے، وہ شہادت ہے۔ اللہ ہماری زندگی کی جدوجہد کو شہادت پر ختم کرے، آمین۔ ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جتنی کوشش کی تو ہمیں توفیق بخشتا ہے کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہماری کوشش پہ نہیں، تیری قدرت پر موقوف ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے تو ہیں، ہم روزہ رکھتے تو ہیں، ہم دین کی بات کرتے تو ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہماری اس کوشش پہ نہیں۔ کامیابی اگر ہے تو اللہ کی توفیق پر ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی قدرت سے اس کام میں کامیابی نصیب فرما، یا حی یا قیوم۔ حسن کارکردگی کے انعام الہی کی عنایت کا اصطلاحی نام شہادت ہے۔ کام کی بدولت محبت اور کام ہی کی بدولت انعام و اکرام۔ ہزاروں بندے روز پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جینا اور اللہ کی راہ میں مرنا شہادت کی حد کی شہادت ہے، اور اسی حد کو کوئی مانتا نہیں۔ شہزادہ کونین مولا حسین کردار دین کی پیشوائی کا انسب معیار ہیں۔ شہزادہ کونین مولا حسین کا کردار دین کی پیشوائی کا انسب معیار ہے، یعنی کہ اعلیٰ معیار ہے۔ حسین ایک شخصیت ہی کا نام نہیں، حسین ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا فرماتا ہے۔ حسین ایک مذہب ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکراتا ہے اور ٹکرانا سکھاتا ہے۔ حسین ایک سیاست کا نام ہے جس کے نزدیک کسی قیمت پر بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ حسین ایک ملت ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور کربلا کے میدان میں اپنا نقطۂ عروج کو پہنچی۔ حسین صدائے انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی۔ حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین شرافت کا معیار ہے، یا حی یا قیوم کا مظہر، ابدی حیات کا مبشر ہے۔ حضرت امام حسین شہزادہ کونین علیہ السلام اے اللہ کے دین اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس مقام النجاف الصحاف، اس مقام الانجاف انصاف المقبول المستففین کے مکینان کی طرف سے نیاز مندانہ اسلام قبول فرما۔ یعنی اس میں وہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے قربانی میدان کربلا میں دی،
اپنے 72 نفوس کے ساتھ جب وہ اس میدان کارساز میں پہنچے تو کیوں پہنچے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کے وہاں جانے کا؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ کیا اپنی بہادری ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا دنیا پہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ آپ کے نانا نے جس دین کا بیڑا اٹھایا تھا، جس دین کو قیامت تک رہنا تھا، جس دین کی آبیاری کے لیے آپ نے مصیبتیں برداشت کی، اسی دین کی تکمیل کے لیے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی قربانی پیش کی، اپنے 72 نفوس کی قربانی پیش کی۔ تو ناظرین، آج اس امر پہ ہمیں سوچنا ہے، یہی تو وقت ہے سوچنے کا۔ حضرت امام حسین چاہتے تو مدینے میں رہتے، وہ نہ چاہتے، لیکن وہ خطوط جو آپ تک پہنچتے رہے، اسی لیے پہنچ رہے تھے کہ آپ وہاں سے تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ نانا کے دین کو بلند کرنا ہے، نانا کے دین کو عروج پہنچانا ہے۔ افسوس آج ہم بھول گئے، ان کی قربانی کو ہم بھول گئے۔ آج اپنے گھروں میں ہم آرام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں کہ یہ دین کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ کیا اس دین کو اسی طرح ضائع ہونے دیا جائے؟ نہیں، علم حاصل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے، یہی تو کامیابی ہے۔ اسی لیے اس کا نام کامیابی قرار دیا گیا۔ جب وہ شخص کامیاب ہوگا جو خود پہلے حاصل کرے گا، پھر دوسروں تک پہنچائے گا۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مقالات حکمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہم نے بات کی۔ اور شہادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اخروی حیات کی نماز ہے، اخروی حیات کی نماز، دائمی حیات کی مبشر اور ابدی حیات کی امین ہوتی ہے۔ اب ان تینوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں، اخروی حیات یعنی آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی نماز ہے۔ اور نماز آپ کو پتہ ہے معراج المومنین ہے۔ معراج المومنین کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور دائمی حیات کی مبشر، دائمی حیات، ہمیشہ کی زندگی، اس کی نبی سنانے والی۔ اور ابدی حیات کی امی، جو ہمیشہ رہے، تا ابد رہے۔ شہادت سے بہرہ ہو کر جہاں میں اللہ چاہے شاہد بن کر زندہ اور قائم رہتا ہے، کوئی موت اس سے فنا نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم نہیں جانتے۔ میرے مولا حسین شہزادہ کونین کی شہادت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے اپنے حبیب کی بیٹی کے لخت جگر کے خون کو قبول فرمایا، اور کسی کے خون کو نہیں، یعنی کہ اپنی بیٹی کے لخت جگر کو، اس کے خون کو قبول فرمایا اور کسی کے خون کو قبول نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس وقت ایک جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کا دین سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، ہر کسی کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ پہلے اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے اسے یاد کیا ہے، اللہ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو جبھی تو اس کام پہ لگا ہے۔
جو کوئی مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے تو وہی کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، نہیں تم نہیں جا رہے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے اور تم نے آمین کہا اور پھر تم اس راستے پہ چلے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہاں اور صحابہ بھی موجود تھے، لیکن اللہ کا دین سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ ہر ایک کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا امام حسین شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد زندوں کی طرح دنیا اور آخرت میں زندہ اور رزق دیے جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس حقیقت کو مانتا نہیں، جانتا نہیں۔ شہزادہ کونین مولا حسین نے درس دیا کہ میرے نانا کی امت میں شمولیت کے دعوے داروں، دنیا کا کوئی شغل تمہیں اللہ کے دین اور اسلام کی دعوت و تبلیغ سے کبھی نہ روکے جس طرح وہ نہیں رکے۔ کوئی خوف و خطر تیری راہ میں عائل نہ ہو، اسے نہ روک سکے۔ زہ قسمت اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں نکلے۔ دین میں شہادت کی کئی اقسام ہیں۔ بہترین شہادت وہ ہے جو سود و زیاں کا احساس نہیں ہوتا، جس میں توکل علی اللہ سر بکف میدان میں نکلا کرتے ہیں۔ شہداء حیات ابدی کے امین ہوتے ہیں اور مکین ہوتے ہیں۔ یا خیو یا قیوم کی حقیقت کے مظہر سیدنا حسین حوض اصفا کے وارث، اللہ اکبر، سید الشہداء زندہ و جاوید، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج یہیں تک، اس کے بعد مزید حضرت امام حسین کی شہادت اور تبلیغ دین انہوں نے کس طرح کی، اور صوفی برکت علی لودھانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں، یہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔